آج کل کی دنیا میں ہے کوئی ایسا جو اسٹریس میں نہ ہو؟ کوئی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی جاب کی وجہ سے، کوئی اپنی میرٹ کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بزنس کی وجہ سے۔ ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہے آج کل اسٹریس کا شکار ہے۔ اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں یا آپ خود ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، آپ بالکل خوش باش ہوں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، تو وہ مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ نہیں تو جہاں تک میں جانتی ہوں، جتنے لوگوں سے میں ملی ہوں، ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ضرور ہے، اور اسی سٹریس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، ڈپریشن، اس طرح کی اور بھی بہت ساری۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے 3 مین سٹیپس کے بارے میں بتاؤں گی کہ جنہیں اگر ہم اپنی لائف کا حصہ بنا لیں تو آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ 90% جو ہماری بے سکونی کی وجہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دا فرسٹ اسٹیپ از انگیج یور سیلف ان مائنڈفل ایکٹیویٹیز، مطلب اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے، بالکل ٹھیک۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے یا اکیلا ہو تو وہ اپنا جو بھی اس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سٹریس میں ہے تو اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سوچتے وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ اوور تھنکنگ شروع کر دیتا ہے، جو کہ اور زیادہ مسئلے بڑھاتا ہے، بے سکونی بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے۔ اس لیے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انگیج رکھنے کی کوشش کریں، اور اس مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہیں، اپنی ہابیز پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو کوکنگ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ کوکنگ کہتے ہیں کہ ایٹ ہیلدی اینڈ تھنک ہیلدی، مطلب کہ اگر آپ اچھا کھاؤ گے تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، ہیلتھ اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ گارڈننگ کر سکتے ہیں، پینٹنگ کی جا سکتی ہے۔ یو کین آلسو ڈو ایکسرسائز کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں، واک کریں، جوگنگ کر لیں، یوگا کیا جا سکتا ہے۔ دا مین تھنگ از دیٹ کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھیں کسی بھی ایکٹیویٹی میں۔ جتنا زیادہ آپ بزی رہیں گے، آپ اپنے اس مسئلے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں جائے گا، اور آپ اپنے اندر ایک آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو چینج محسوس کریں گے، تو آٹومیٹکلی آپ اس مسئلے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ موو ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ۔ تو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے لیمیٹائز اسکرین ٹائمنگ، مطلب ٹیلی ویژن، فون وغیرہ کو زیادہ دیر تک ٹائم نہیں دینا چاہیے، بریک دینی چاہیے، کیونکہ موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر چل رہا ہے، جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سیم ویسا ہی اگر کچھ ہمارے سامنے آ جائے، کچھ موبائل پہ ہم دیکھ لیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی پوئٹری سن رہے ہیں، کچھ ایسا سن لیں جو ہمارے اندر کے حالات چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو ہم اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر ایسی چیز سے بچیں جو ہمیں مزید دکھی کر دے، ہمارے غم کو بڑھا دے، اور ہمارے غم کے بڑھنے کی وجہ سے ہم بے سکون ہو جائیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز سے بریک لے کے ہمیں اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا دھیان اور باتوں کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا، ہم لوگ ان کے ساتھ اور کسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے تو ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، تو اور ہم آہستہ آہستہ اس مسئلے سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ ناؤ موو ٹو دا پوائنٹ نمبر 3۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کنیکٹ ٹو اللہ۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو، اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع کرو۔ اپنی تمام تر پریشانیوں کو، اپنے مسئلوں کو، اپنی الجھنوں کو جو تمہیں بے سکون کر رہی ہیں، انہیں اللہ پہ چھوڑ دو۔ جس بھی حال میں ہو، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اٹھو، جائے نماز بچھاؤ، نماز میں دل لگاؤ، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ تم اپنی زندگی میں سکون محسوس کرنے لگو گے، تم یہ خود نوٹس کرو گے کہ آہستہ آہستہ میرے حالات بدل رہے ہیں۔ اپنے اللہ پر توکل کرو، سکون ملنے لگے گا تمہیں۔ تم دیکھو گے کہ جو اب میری زندگی میں ہو رہا ہے، اس بات پر یقین رکھو کہ یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، کیونکہ
اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتھر بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ لہٰذا اس بات پہ اپنا اسٹرانگ بلیو رکھیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور اللہ جو کہ انسان کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کوئی بھی تکلیف میں ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اس بات پر فوکس کریں کہ جو بھی تکلیف ہم پہ آئی ہے، اس غم کی کیا وجہ ہے، یہ آیا کیوں ہے، اور یہ مجھے کیا سکھا کے جائے گا۔ جب ہم اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے مزید قریب بھی کریں گے، اللہ پر ہمارا بھروسہ بھی بڑھے گا، اور ہم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مسئلوں کو اپنے ذمہ لے کے انہیں ایسے ایسے ذریعوں سے وسیلے بنائے گا، ایسے ایسے طریقوں سے ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا کہ ہم خود حیران پریشان ہو جائیں گے، کہ ہم اپنے اللہ کے معجزوں پر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے میرے مسئلوں کو حل کر دیا، اور ان پریشانیوں کے بدلے میں وہ ہمیں کچھ ایسا سبق دے کے جائے گا، اللہ سکھا کے جائے گا کہ ساری زندگی ہمیں وہ یاد رہے گا، اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کے اینڈ پر میری اللہ سے دعا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور ہمیں سکون والی زندگی دے تاکہ ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اگر دنیا سے محبت کرنے کی بجائے اگر اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے گا نا، تو اس کو کبھی بھی کسی چیز کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مسئلوں کو اپنے ذمے لے لے گا اور اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملوں گی میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔